اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم جو اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں، آیا اس کا کچھ فائدہ بھی ہے؟ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج ہم اس بارے میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مومنین کرام، یقیناً جو بندہ بھی اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتا ہے اسے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک شخص عبد الرحمن نامی اصفہان، ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں کا رہنے والا ہے۔ اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے قائل کیوں ہوئے اور کسی کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ تو یہ عبد الرحمن نامی شخص کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم اصفہان کی طرف سے، اہل اصفہان کی طرف سے ہمیں کچھ شکایات لے کے متوکل کے پاس بغداد میں ہم گئے۔ تو جب کہتا ہے کہ ہم ایک گروہ تھا ہمارا، جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کافی سارے لوگ جمع ہیں اور قطار میں، ایک لائن میں قطار بنائی ہوئی ہے اور اس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عبد الرحمن نامی شخص پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے لائنیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ تو اس کو یہ جواب ملتا ہے کہ شیعوں کے امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے اپنی دربار میں بلایا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میں امام علی نقی کی زیارت نہ کر سکوں۔ حالانکہ شیعہ بھی نہیں تھا، عام مسلمان تھا۔ یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور ارد گرد سے لوگ ہیں، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام اپنے گھوڑے کی گردن کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے اور گھوڑا چل رہا ہے۔ اور یہ عبد الرحمن نامی شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نہ امام ادھر دیکھتے ہیں، نہ یعنی بائیں دیکھتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ اوپر نیچے، فقط امام علی مقام کی نگاہیں گھوڑے کی گردن کے اوپر منحصر ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، یعنی میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں دیکھتا رہا اور جب مولا کے چہرے مبارک کی زیارت کی تو میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ متوکل کے دربار میں جا رہے ہیں تو یقیناً متوکل ان کو قتل کر دے گا۔ تو یہ عبد الرحمن نامی شخص کہتا ہے کہ میں امام علی مقام کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا کہ پروردگارا، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اتنی نورانی چہرہ ہے، رب العزت اس کی تو خود حفاظت فرمانا۔ جب یہ دعا کر رہا تھا تو جیسے ہی امام علی مقام یہ اس عبد الرحمن نامی شخص کے قریب آتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے مال رزق میں اضافہ فرمائے اور آپ کے اللہ اولاد میں بھی اضافہ فرمائے۔ یہ بندہ جب امام علی مقام کی دعا سن کے چلا گیا، جو ان کا کام تھا کر کے واپس آ گئے۔ جب امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت بلکہ کر رہا تھا تو اچانک گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، لوگوں نے اٹھایا اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے امام علی مقام کو دیکھا اور آپ گر گئے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا۔ جیسے معمول کے مطابق جو اپنے معاملات لے کے متوکل کے پاس گئے تھے واپس آئے، جب اپنے گھر پہنچے تو اس نے اپنا
کچھ عرصے کے بعد واقعہ بتایا، اور یہ عبد الرحمن نامی شخص کہتا ہے کہ میں ایک غریب خاندان سے تھا، اور لیکن ٹھیک ہے میں غریب تھا، لیکن میں حق کی بات کو کبھی نہیں چھپاتا تھا۔ حق جہاں آتا تھا تو میں حق کا ساتھ دیتا تھا، اور وہاں میں نے دعا کی، اور میری دعا اللہ نے قبول کی، اور میرے حق میں بھی امام علی مقام نے دعائیں کی۔ آج یہ حالت ہے میرے گھر کی، اگر میرے گھر میں جتنا بھی سامان ہے اگر اس کا موازنہ کیا جائے، اس کی قیمت لگائی جائے تو پتہ نہیں کتنے درہم ہوں گے۔ یہ تو میرے گھر کی حالت ہے، اور باہر کے حالات میرے بہت اچھے ہیں، اور اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ یہ وہی دعا ہے، کہتا ہے کہ جو امام علی نقی علیہ السلام نے میرے لیے مال کی افزائش کے لیے بھی دعا کی تھی، اور اللہ کے یہ پیارے ولی امام علی نقی علیہ السلام نے میری اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی کہ آج اللہ نے آج تک جتنے بھی میری اولاد ہے، وہ کہتا ہے عبد الرحمن نامی شخص کہتے ہیں ابھی میرے 10 اولادیں ہیں۔ یعنی اس واقعے کا بتانے کا مطلب یہ ہوا کہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جو انسان بھی اپنے وقت کے امام کے لیے دعا مانگتا ہے، دیکھیں وہ تو مسلمان تھا، مومن نہیں تھا، اس نے امام علی مقام کے لیے دعا مانگی، اور امام علی مقام نے اس کے مال کے لیے بھی دعا مانگی، اس کی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ اور اگر آج کوئی مومن فقط مسلمان نہیں، مسلمان بھی ہے ساتھ مومن بھی ہے، اور وہ انسان اپنے امام کے لیے جب دعا کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو امام کے لیے قبول بھی فرمائے گا، اور امام علی مقام ہمارے لیے بھی دعا کریں گے تو خداوند متعال وہ دعا بھی قبول فرمائے گا۔ تو دعا ہے خالق کائنات ہم تمام صاحبان کو امام علی مقام امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔